الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے، آج ہم ایک اہم مسئلہ کے لیے سامعین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا وغیرہ پر مفکر اسلام، مناظر اہل سنت، قبلہ امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی زیدہ مجدہ کے خلاف کچھ لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔ غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے، اپنے اپنے ذاتی بغض و حسد کا غصہ نکال رہے ہیں اور آڑ بنا لیا دو چیزوں کو، ایک مسئلہ یزید کے حوالے سے، دوسرا رضوی صاحب کے جنازے کے حوالے سے۔ اب جن مولویوں نے جنازے کو آڑ بنا کے قبلہ امام الغیرت پر زبان درازی اور بکواس کی ہے، وہ رضوی صاحب کی زندگی میں خود ان کے مخالف تھے۔ ان کی تقاریر نیٹ پر موجود ہیں۔ آج اسی جنازے کو آڑ بنا کر وہ قبلہ امام الغیرت پر زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ ان کو دکھ جنازے کے حوالے سے نہیں، بلکہ جو امام الغیرت نے رافضیت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اپنی علم کے ساتھ، تکلیف ان کو یہ ہے۔ جنازہ تو ایک بہانہ بنا لیا ان لوگوں نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ خود دیکھی، کسی لبیکی نے لگائی ہوئی تھی، جلالی صاحب کی تصویر لگا کر اوپر اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس کا فتویٰ تھا کہ رضوی کافر ہے، لہذا اس نے کافر کا جنازہ پڑھا، آج اس کا خود اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں، ایک نے پڑھا اس کا نکاح بھی توڑ دیا، دوسرے نے پڑھا نہیں اس کا بھی توڑ دیا۔ تو یہ سوائے جہالت کے اس کو اور کس چیز کا نام دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، ذاتی بغض و حسد کو سامنے رکھ کر کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ منافقین کا کام ہے۔ نہ تو قبلہ چشتی صاحب نے رضوی صاحب پر فتوی کفر لگایا، نہ ان کے جنازے کو مطلقاً سب کے لیے پڑھنا حرام کہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے حلقہ احباب کو روکا، اور اگر کوئی شرعی دلائل کی بنیاد پر کسی کے جنازے میں شامل نہیں ہوتا تو اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ فقہا نے کتنے ہی لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ان پر فتوی کفر بھی نہیں لگایا، لیکن لکھا بھی ہے کہ ان کے ایسے لوگوں کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی دلائل کی بنیاد پر کسی کے جنازے میں شامل نہیں ہوتا تو اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا، فسق کا بھی نہیں لگ سکتا، اسے اہل سنت سے خارج قرار دینا یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ لہذا یہ سستے فتوے اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علمی دلائل موجود ہیں تو جو قبلہ چشتی صاحب نے
شرعی اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک پنڈی کا مولوی ہے، مولوی تو خیر اسے کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بندر اور اس میں کوئی فرق نہیں، سٹیج پہ ناچنا اور جھوٹی من گھڑت روایات کو بیان کر کے عوام سے داد وصول کرنا اور گمراہی پھیلانا، یہ عرصہ دراز سے اس کا کام ہے۔ حنیف قریشی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خانے وال کا ایک 35-40 ہزار پہ بک کے آتا ہے، یہ حسینیوں کے کام ہے نا، خود کو حسینی کہتے ہیں، قبلہ کو یزیدی کہتے ہیں، اور یہ حسینیوں کا کردار ہے۔ 35-40 ہزار پہ بک کے آتے ہیں، پھر اگر کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ممبر سے اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، میں نہیں کہتے تو میں یہ جا رہا ہوں۔ جس بندے کو ممبر رسول کے تقدس کا پتہ نہیں، اسے چھوڑ کر بھاگنا، کیا یہ انبیاء کی طریقہ تبلیغ یہی تھا جو اس نے اپنایا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی، اب جو ممبر رسول پر بندر قلہ کھیلے، ایسے کو تو عالم دین کہنا ویسے ہی علم کی توہین ہے۔ اور کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے 1-1 2-2 ٹکے کے مولوی وہ کلپ بنا بنا کے 5-5 10-10 منٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں قبلہ چشتی صاحب کے خلاف کہ وہ ہمیں جواب دیں۔ ابھی تم اس اہل ہی نہیں کہ تمہیں جواب مفکر اسلام جیسا بندہ دے۔ اگر تم میں اتنی علمی استعداد ہے تو مناظرے کا وقت رکھو اور مسئلہ یزید پہ مناظرہ کر لو۔ کلپ کھیلنا بند کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں۔ یہ تمہاری ہی کرم نوازی ہے عوام اہل سنت پر، جو آج رافضیت پھیل چکی ہے، آدھے سے زیادہ قوم شیعہ ہو چکی ہے۔ تمہارے پیر خود رافضیت کا نشانہ بن گئے۔ تمہیں کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ پیروں اور مجاوروں کے خلاف کبھی کوئی بات کرو جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف بولیں گے تو پھر ان کے مریدین ہمیں تقریروں پہ نہیں بلائیں گے، ہمارا لنگر بند ہو جائے گا۔ تو لہذا تم اپنا لنگر روزی روٹی جاری رکھو، علمی کام کرنا نہ تمہارے بس کی بات ہے نہ تم کر سکتے ہو۔ اور تمہاری علمی حالت تو یہ ہے کہ جب وہ جلالی صاحب والا مسئلہ اٹھا تھا، خطا اجتہادی والا، تو تمہاری بولتی بند ہو گئی تھی سب مولویوں کی۔ کوئی کہہ رہا تھا جی اس سے منہ سے نکل گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ان کو رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ تمہاری علمی حالت ہے۔ اس وقت اگر عوام کے سامنے حقائق کو، شرعی حقائق کو واضح کیا تو وہ قبلہ امام الغیرت کا ہی کام تھا کہ آپ نے خطا اجتہادی پر پورا رسالہ مسئلہ خطا پر لکھا اور قوم کے سامنے حقائق کو پیش کیا کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، لہذا یہ ملا اور پیر رافضیت کی طرف قدم رکھ چکے ہیں جو اس کو گستاخ، اور اس مسئلے کی وجہ سے اسے گستاخ اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حنیف قریشی، کم از کم تجھے تو اپنے آپ کو حسینی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کی وجہ کہ تمہارا کردار یزیدی ہے۔ بول نیوز جسے تم بول ٹی وی کہتے ہو، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے چینل میں تم عورتیں تمہارے سامنے ننگے منہ بے پردہ بیٹھی ہوتی ہیں اور تم ناچ ناچ کے بدماشوں کی طرح مسئلے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہو۔ کیا عورتوں کو سامنے بٹھا کر بے پردہ ٹی وی جیسے چکلے میں آ کر تقریر کرنا یہ تم حسینیوں کا کام ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو، تم حسینی کہتے ہو۔ اور جس بندے نے دنیا کو غیرت، ایمان، حیا کا درس دے دیا، جس نے عورتوں کو پردہ اور حیا سکھا دی، اسے تم یزیدی کہتے ہو۔ کچھ انسان کو شرم کرنی چاہیے، اپنا کردار دیکھو پھر بک بک کرو۔ تم وہی ہو نا جس نے پیروں کے ساتھ مل کر اور ایرانی بولی بول کر جلالی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کافر کہتے رہے۔ بعد میں تم نے ٹی وی پر ہی کہا کہ وہ بے احتیاطی تھی، پہلے تم نے اسے کافر کہا پھر بے احتیاطی کہہ دیا۔ تمہارا کون سا قبلہ ہے جو تم یزیدی کسی کو کہتے ہو، کبھی کسی کو یزیدی کہتے ہو، بہتان بازی کرتے ہو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں، قبلہ امام الغیرت کی کسی ایک تقریر کا حوالہ پیش کریں جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ کہا ہو یا جنتی کا۔ وہ فاسق بھی کہتے ہیں، اسے فاجر بھی کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس کا فسق ثابت کرتے ہیں قتل حسین سے۔
وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جرم اس کا قتل حسین اور اہل بیت کی توہین ہے۔ زنا شراب یہ تو بعد کی باتیں ہیں، آج کتنے تمہارے حکمران ہیں جو زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اور تم جیسے مولوی چمچہ گیری کرتے ہیں ان کی۔ وہ کہتے خود کو حسینی ہو، چمچہ گیر تم زانی و شرابیوں کے ہو۔ جو داڑھی منڈا پیر بیٹھا ہوتا ہے وہ تمہیں 500 روپیہ دکھا دے، تم اس فاسق فاجر کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہو، اسے طریقت کے شہباز ولایت اور طریقت کا شاہ سوار اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے دیتے ہو۔ یہ کام یزیدیوں کے ہیں، فاسقوں کی تعریف کرنا اور اپنی روزی روٹی چلانا۔ قریشی صاحب آپ کا جو جدی پشتی کام ہے نا وہ میر عالموں والا وہ کریں، آپ دین میں دخل اندازی نہ کریں۔ اور قبلہ امام الغیرت کی میں جوتی کے برابر تجھے نہیں سمجھتا۔ تم نے قوم کو دیا کیا ہے سوائے ناچنے کے؟ آج تک تیری تقریر میں کبھی کوئی غیرت حیا کی بات نہیں ہوئی۔ بات تم حسینی ہونے کی کرتے ہو، کام تمہارا سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا کردار افعال سب کچھ تمہارا یزید کے ساتھ ملتا ہے۔ تم نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بہتان باندھا کہ مفتی صاحب نے جی یزید کا دفاع کیا ہے۔ جاہل کوئی ایک تقریر پیش کر جس میں انہوں نے یزید کا دفاع کیا ہو۔ جو انہوں نے مسئلہ یزید کے حوالے سے کتاب لکھی ہے اس میں واضح انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میرا مقصد یہ کتاب لکھنے کا دفاع یزید نہیں بلکہ دفاع سیدنا امیر معاویہ ہے۔ اسی ہستی کا دفاع انہوں نے کیا ہے جس کو تم اپنی تقریروں میں کتے کی طرح بھونک چکے ہو۔ ایرانی مال کھا کر تم نے جگہ جگہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے۔ اسی سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کیا ہے قبلہ چشتی صاحب نے، جس کو تم یزیدیت اور دفاع یزید کا نام دے رہے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ نے یہ مسئلہ اٹھایا کیوں؟ اصل میں رافضی حضرات یہ سوال کرتے تھے کہ اگر یزید زانی شرابی فاسق فاجر تھا تو سیدنا امیر معاویہ نے اتنا غلیظ اور بر کردار بیٹا اپنا ولی عہد کیوں بنایا؟ اب ظاہری بات ہے یہ اعتراض حضرت امیر معاویہ پر جاتا تھا۔ اب کچھ بزرگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جی وہ چھپا ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس کے گناہ نہیں تھے۔ تو اس پر یہ اعتراض قائم ہوتا تھا کہ مکہ شریف میں بیٹھے، مدینہ شریف اور مکہ میں بیٹھے ہوئے سیدنا امام حسین کو اس کے کردار کا پتہ چل گیا، باپ کو پتہ کیوں نہ چلا؟ تو یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے قبلہ نے تحقیق فرمائی اور پورے دلائل و براہین سے یہ ثابت کیا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا تھا اس وقت یزید نہ فاسق فاجر کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس وقت نیک تھا۔ اس کا فسق ظاہر ہوا اپنے عہد خلافت میں جب وہ بادشاہ بنا، اور قتل حسین سے اس کا فسق شروع ہو گیا۔ اب اسی بات کو لے کر تم لوگوں نے قبلہ کو یزیدی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، تو پھر صرف امام الغیرت کو یزیدی نہ کہو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سید ہاشمی میاں انڈیا والے کی، بہت بڑے خطیب ہیں اہل سنت کے، پاکستان میں بھی اکثر تقاریر کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ولی عہد کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے حضرت ہاشمی میاں صاحب نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے فسق کے بارے میں کسی فیصلہ کن منزل پہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرات ابن علی و حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم کسی نے بھی ولی عہدی کی مخالفت اس بنیاد پر نہیں کی کہ یزید پلید فاسق و فاجر ہے، لہذا ولی عہدی کی بیعت ہم نہ کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی ولی عہدی سے روکنے کی یہ سب سے بڑی اور محکم دلیل ہو سکتی تھی، مگر دوران بحث حسینی کیمپ سے کسی کا فسق یزید کا تذکرہ نہ کرنا بجائے خود دلیل ہے کہ یزید یا تو اس وقت فاسق ہی نہیں تھا یا اس کا فسق سوائے مورخین مخلصین کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بطور جملہ طنزیہ انہوں نے بیان کیا ہے مورخین پر کہ ان کو تو پتہ نہ چلا اور مورخین کو پتہ چل گیا۔ تو یزید کے اندر اب آگے وہ
ابن خلدون کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید کے اندر اس کی خلافت میں جو فسق پیدا ہوا، خبردار تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جانتے تھے۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب یزید کا فسق اس کے اپنے عہد میں ظاہر ہوا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام کیسا؟ انہوں نے عادل مسلمان خطیب و عالم سمجھ کر نامزد کیا۔ اب آگے چل کر وہ خراب ہو گیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں؟ کیا وہ عالم الغیب تھے؟ بقول مفتی آگرہ علیہ رحمت، احوال کے انقلاب میں دیر نہیں لگتی، ابھی بلا تھا کل خراب ہو گیا۔ اب اس میں انہوں نے مکمل یہی وضاحت کی ہے کہ یزید کا فسق اس کے اپنے عہد خلافت میں ظاہر ہوا۔ اگر یہ بات کرنے سے قبلہ امام الغیرت یزیدی ہے تو پھر ایک فتویٰ ادھر بھی لگا دیں۔ اب تم تو یہ بات کرتے ہو، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی شارح بخاری ہے علامہ شریف الحق امجدی صاحب کا، یہ بھی انڈیا کے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کے بارے میں سکوت فرمایا ہے، کافر کیوں نہیں کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کافر کہا ہے۔ تو اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ یزید اصل میں مسلمان تھا، اور جب کوئی اصل میں مسلمان ہو تو اس کے کافر ہونے کے لیے ایسا ثبوت چاہیے جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کا حکم یزید سے ثابت نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں ہے کہ شہادت کی خبر سن کر بہت برہم ہوا۔ البتہ ایک روایت ہے کہ جب اس کو شہادت کی خبر ملی تو اس نے کچھ اشعار پڑھے جو اس نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا، کاش یہ ہمارے بدر میں جو بزرگ تھے اور مارے گئے واقعہ احد کے وقت قبیلہ خزرج کے جز کے وقت موجود ہوتے، یہ یقیناً کفر ہو سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ روایت کسی ایسے مستند اور یقینی ذریعہ سے نہ پہنچی ہو جس پر تکفیر کرنا جائز ہو، مگر چونکہ یہ روایت پہنچی ہو تو شبہ پیدا ہوگا، اس لیے سکوت فرمایا کہ ہم نہ اسے کافر کہیں گے نہ مسلمان، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل تک بتواتر ایسے قطعی یقینی طریقے سے پہنچے جس میں شبہ نہ ہو، تو انہوں نے تکفیر فرمائی، واللہ عالم۔ اب یہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل حسین کا اس سے صدور اس کا حکم دینا اسے ثابت ہی نہیں ہے، حالانکہ قبلہ چشتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین میں وہ ملوث ہے۔ اب جو یہ کہے کہ اس سے ثابت ہی نہیں کہ قتل حسین کا اس نے حکم دیا، اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ ملوث ہے، اب یزیدی ہونے کا فتویٰ کس پہ لگے گا؟ تو یہ تمہاری جہالت ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی قابل احترام ہے، یہ ایک علمی بحثیں ہیں جو علماء کرتے آئے ہیں، اور کسی کو علمی تحقیق کے حوالے سے برا بھلا کہنا اور اس کو گالی گلوچ کرنا یہ جہلاء کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ اب شیعہ بیچارے وہ رافضیت جو ہے وہ تو ویسے ہی کہ نہ کسی کام کی نہیں ہے، نا ان کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں اہل بیت کی گستاخیوں سے، اصحاب رسول کے گستاخیوں سے، ان کے حوالے سے بات ہی کیا کرنی۔ ویسے ان کی کتب میرے یہ سامنے پڑھی ہیں جس میں انہوں نے سیدنا امام حسین کا دوسرا رجوع لکھا ہوا ہے کہ کربلا شریف سے انہوں نے رجوع کیا تھا کہ مجھے یا وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، یزید کے سامنے بھیج دو۔ تو یہ روایات تو ان کی کتب میں موجود ہیں، البدایہ و نہایہ، تبری وغیرہ سب میں ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر آپ ان پر بھی آپ فتویٰ لگا دیں یزیدی ہونے کا۔ صرف تمہیں تکلیف یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو روزی روٹی چل رہی تھی وہ اب عوام کے سامنے چونکہ علم واضح ہو رہا ہے تو عوام ہمیں سوال کرے گی، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو عرصہ دراز سے قوم کو لگایا ہی اور طرف ہوا تھا، کربلا میں جھوٹی روایات بیان کر کے پیسہ کمانا، یہ تو تمہارا کاروبار ہے۔ کون سا مشن حسینی ہے تمہارے پاس؟ چلو تم ہم چشتیوں کو تو تم یزیدی کہتے ہو، ہمیں چھوڑو، تمہارے پاس کون سا مشن ہے حسین کا؟ کیا یہی مشن ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر عورتیں بے پردہ بٹھا کر ہنس ہنس کے باتیں کرنی اور پھر ان کو تبلیغ کرنی؟ یہ مبلغین حسینی ہیں جی، جو حسینی طریقے پر چل رہے ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری؟ پھر من گھڑت اور جھوٹی روایات کو بیان کرنا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ تمہارا کام ہے۔ کم از کم شرم کرو۔ تحقیق کا اگر جواب تحقیق سے نہیں دے سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو۔ یہ وہ بات ہوئی نا جی کہ گلر چوپ دوسرا کتی چوپتے گلر ٹوں ٹوں، یہ نہ کرو، گلروں کی طرح ٹوں ٹوں نہ کرو۔ اگر کوئی علمی بات ہے تو اس کے سامنے
بیٹھ کے مناظرہ کر لو قبلہ سے، ان سے سمجھ لو یا ان کو سمجھا لو. یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، کلپ کھیلنا، ادھر سے کلپ آ گیا ادھر سے آ گیا. تم تو فارغ ہو، تمہیں تو کام ہی نہیں ہے اور کوئی. بیٹھے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کلپ بنا دیا، تو فارغ لوگوں کا مفکر اسلام کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ایک علمی بحث تھی جس کو صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ سے اعتراض کو، رافضیت کا جو اعتراض تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس مسئلے کو قبلہ نے اٹھایا اور وضاحت کی کہ جب آپ نے اسے ولی عہد بنایا اس وقت اس کا فاسق ہونا ثابت صحیح روایت سے نہیں ہے. اب اس بات کو بتنگڑ بنا کر یزیدی کہنا شروع کر دینا اور عوام میں بدگمانی پیدا کرنی اور عوام کو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، صرف تمہارے اندر ذاتی بغض و حسد ہے، اس کا تم اظہار کر رہے ہو، کرتے رہو، کچھ نہیں کر سکتے. تم حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تمہاری یہ تقریریں لچر قسم کی یہ عوام سمجھ چکی ہے. تم بہت بڑے جو حسینی ہونے کے دعوے کرتے ہو، تمہاری حسینیت، یہ مفتی حنیف قریشی کی حسینیت تو وہ غازی ممتاز قادری والے واقعہ میں ہی پتہ چل گئی تھی. جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرا ممتاز قادری صاحب سے تعلق ہی نہیں ہے. 4 پولیس والے دیکھ کر اس کی شلوار گیلی ہو گئی تھی. یہ بندہ ایسا بزدل اور جاہل آدمی اپنے آپ کو حسینی کا ہے، شرم آنی چاہیے. پاک حسین بھی کہتے ہوں گے تیرے جیسے بزدل کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے. لہذا ایسے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو کہیں گلستان کا سکون، اور ناداں یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. یہ کلپ کھیلنا ہمیں بھی آتا ہے، اس لیے اپنی زبانوں کو بند رکھو. اگر علمی استعداد ہے تو سامنے بیٹھو اور مناظرے کی تاریخ کو طے کرو اور اس مسئلے پہ بحث کرو علمی، اگر کر سکتے ہو. نہیں تو اپنی زبانوں کو بند رکھو اور یہ جو تم رافضیت کے وکیل بنے ہوئے ہو وہی جاری رکھو جو تمہارا کام ہے. روزی روٹی اپنی چلاؤ، کبھی ٹی وی پر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، میک اپ کر کے پھرو، نعت خوانوں، جاہل نقیبوں اور جاہل پیروں کی خوشامد کرو. یہ تمہارا کردار ہے، جو تمہارا کردار ہے وہی کرو. علمی میدان میں نہ قدم رکھنے کے تم قابل ہو نہ رکھ سکتے ہو. دعا اللہ تعالی عوام اہل سنت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.